سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ شعبان ختم ہونے کو ہے. ہو سکتا ہے کل کی رات آخری رات ہو شعبان کی. اس کے بعد اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ شعبان کی راتیں ہوں اور صبح ہمیں نصیب ہو. ہر مہینے کی اپنی برکت و افضلیت ہے جو اسی وقت انسان کو حاصل ہوتی ہے، جو اس وقت موجود ہوتا ہے. ہر دن کو ایک سا نہ سمجھے، ہر وقت کو ایک سا نہ سمجھے، ہر گھڑی کو ایک سا نہ سمجھے. ہر وقت اللہ ایک شان کے ساتھ نازل ہوتا ہے اور ان لوگوں پر جو اس کے متلاشی ہیں اپنے باطن کو منور کرتے ہیں. اللہ پاک ان شان کی تجلیات ان کے سینوں میں اتارتا ہے. وہ جذب ہو جاتی ہے انسان کے اندر، اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا، اور جب قبر میں جاتا ہے تو پھر وہی تجلیات ظہور کرتی ہیں انسان کے اندر سے اور سامنے آ جاتی ہیں. تو یہ جو بار بار بتایا جاتا ہے اب شعبان آ گیا ہے، شعبان کی 14 تاریخ ہے، چاند آ رہا ہے، اللہ نے جس قسم کا انتظام فرمایا ہے، واحد مقصد اس کا یہ ہے کہ ہر گھڑی مختلف اور ہر گھڑی قیمتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی نظام بنانے کی کیا ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اختلاف جو ہے چاند سورج کے نکلنے کا، وقتوں آنے کا، یہ نشانی ہے اولی الباب لوگوں کے لیے. عقل مند ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جمع کرتے ہیں. تو عرض یہ کہا تھا کہ شعبان سے جو کچھ ہم نے لینا تھا الحمدللہ لینے والوں نے لیا. نہ صبح ضائع کی نہ رات ضائع کی، ذکر کے سہارے سے اپنے سینوں کو اللہ کے سامنے پھیلا کر بیٹھ گئے. اب یہ عرض کروں گا کہ ممکن ہے کہ کل کی صبح آخری صبح ہو شعبان کی، آخری صبح ہوگی تو شعبان کے وہ فرشتے اور ملائک جو اترے تھے صرف شعبان کے لیے کل اپنا بستر لپیٹ لیں گے. تو کل کی صبح ضائع نہ کریں، کل کا ذکر ضرور اٹینڈ کریں. اور کل کے ذکر میں ظاہر ہے اس وقت مخاطب میں ان لوگوں سے ہوں جو یہاں پر موجود ہیں اور جو یہاں رہتے ہیں اور آ سکتے ہیں، لیکن لوگ جو دور ہیں بیچارے دوسرے ممالک میں ہیں تو اسی جگہ پر نہیں آ سکتے. پرواہ نہ کریں، انشاءاللہ آن لائن بالکل ویسی معاملہ ہوگا. اللہ اپنے کسی چاہنے والے کو پیاسا نہیں چھوڑتا. وہ جانتا ہے کہ میرے سے پیاسا کہاں پر ہے اور کس جگہ موجود ہے. اللہ ان کے لیے پیاس بجھانے کے لیے اپنی رحمت کی بوندوں کو ٹپکا دیتا ہے. تو دوستو کل کی صبح جو ہے مجھے بھی نہیں پتا، اللہ پاک صحت دے، پہلے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے صحت و عافیت ساتھ اللہ تعالیٰ صبح نصیب فرمائے ہماری. کس کو پتہ بیمار ہو جائے کچھ ہو جائے، کچھ جانتا تو نہیں نا. تو پلان تو بنانا چاہیے انسان کو، نیت تو کرنی چاہیے تاکہ نہ بھی آ سکیں، کسی معذور سے رک جائیں تو نیت جو ہو پھر کام آ جائے ہمارے. تو اس پہ نیت بنائے کہ صبح جو ہے وہ ضم صبح ہے، اس لحاظ سے کہ شعبان کی ہو سکتا ہے آخری صبح ہو. یہ سورج پھر کبھی نہیں آئے گا جو کل نکلے گا شعبان کا، کیوں پتہ نہیں زندگی کا آخری شعبان ہے. تو یہ سورج کل جو نکلے گا شعبان کا اشراق میں جو اپنی رحمتیں برسائے گا کل نہیں آ سکتا. تو کل اس کے لیے اہتمام کریں، کل کا ذکر ضرور. یہاں کے لوکل لوگ ہیں پہنچیں، ضرور پہنچیں. میرا کام تو اعلان کرنا ہے اور بتانا ہے، باقی آپ کی قسمت اور آپ کی نصیب ہے.
کسی کو فورس نہیں کرتا، میں کسی کو کھینچتا نہیں ہوں، صرف بتا دیتا ہوں تاکہ آدمی محروم نہ رہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ ذکر کے آداب میں سے یہی ہے کہ ذکر میں جب آئے نا آدمی، تو جیسے نماز میں ہے، ابتدائی نماز میں شامل ہونے والے کا کچھ اور مرتبہ ہے، درمیان میں شامل ہونے والے کا کچھ اور مرتبہ ہے، اور کوئی عذر نہ ہو، عذر ہو تو اللہ پہلے انعام دے دیتے ہیں اس کی نیت آنے کی۔ لیکن وضو میں لیٹ ہو گیا، وضو کرا تھا، منہ سے خون نکل آیا، ناک سے خون نکل آیا، پہنچنا تھا اسی ٹائم کے حساب سے تیار ہو رہا تھا، لیکن پہنچتا دیر سے نماز میں، تو اللہ کیا حساب دے گا؟ حساب اس کو وہی دے گا جو پہلے پہنچنے کا ثواب تھا اس کو دے گا۔ تو یہ ہے کہ جو پہلے پہنچا نماز میں اس کا ثواب درمیان والا تو نہیں لے سکتا، آخری میں آنے والا تو نہیں لے سکتا، دیر میں آنے والا نہیں لگتا۔ تو یہ ضابطہ بالکل ہر ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں فرفول اللہ، بھاگو اللہ کی طرف، دوڑو، یہی تو دوڑ ہے۔ تو یہ ذکر اللہ کی جو مجالس ہے، اس میں بھی ایسے ہی ہے کہ جو سب سے پہلے آنے والے کو جو چیز ملے گی وہ بیچ میں آنے والے کو نہیں ملتی ہے، درمیان میں آنے والے کو نہیں ملتی ہے، یہ 2 کلمات ختم ہو جائیں تب آئے۔ سبحان اللہ، مزہ اس ذکر کا اس وقت ہے کہ جب بیٹھا ہو تو پھر ذکر شروع ہو۔ سبحان اللہ، دیر سے ہے درود پاک اس کا نکل گیا، درود نکل گیا، سبحان اللہ، ایک درود پڑھنا آپ پتہ ہے کیا ثواب ہے اس کا؟ یہ کم نقصان ہوا کہ وہ دیر سے پہنچا۔ بھائی جب ایک راستہ اختیار کر لیا تو اس کے لیے پھر وہیں کیوں ہو جائے آدمی؟ پھر دوسری مسجد میں نماز کیا پڑھنا؟ پھر تو نماز یہاں پڑھے کہ جہاں اس کو سب سے پہلے ذکر کا پہلا حصہ نصیب ہو جائے گا، جہاں پر اس کو آخرت کی بہترین چیز مل رہی ہے، تو نماز بھی پھر وہیں ہونی چاہیے۔ نماز پڑھ رہا ہے مغرب میں جانا ہے، اس نے شمال میں، یہ کیا تعلق ہوا اس سے؟ یہ سب جو ہے شیطان کے جال ہیں جو انسان کو اصل چیزوں سے محروم کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے۔ تو ہمارا کام تو سمجھانا ہے۔ اس کی ابتدائی بہت حسین ہوتی ہے، یاد رکھیں، مجلس کی ابتدائی بہت حسین ہے۔ آپ پسند کریں گے کہ کھانا کھانے جائیں، دعوت بیچ میں پہنچیں، یا اگلا پورا حصہ نکل جائے، روغن نکل جائے، اچھی بوٹی نکل جائیں، چکن روسٹ نکل جائے، جب آپ پہنچیں تو وہ دعوت اچھی ہے، وہ دعوت اچھی ہے کہ آپ انتظار کریں اور آپ کے سامنے تشت بچھائے جائیں، دھواں نکل رہا اور ماشاءاللہ کھانا آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ کس کو مزہ آئے گا؟ ایسے ہی ہے، جب ذکر شروع ہوتا ہے فرشتے آتے ہیں، نشت بناتے ہیں، بیٹھتے ہیں، الحمدللہ، بیٹھنے کے بعد قائم ہوتے ہیں، اور پھر جب ذکر شروع ہوتا ہے تو پورا ان کو ثواب الحمدللہ ملتا ہے۔ یہ فرشتے کرتے ہیں۔ تو ہم لیٹ آ رہے ہیں، 10 منٹ کے بعد، 5 منٹ کے بعد آدھا ذکر نکل گیا، آدھا کلمات نکل گئے، یہ کوئی چھوٹی چیز ہے، کرنے کے آ رہے ہیں۔ یہی نیت ہے ہماری، اور یہی حساب ہے، اور یہی کوشش ہے، تو میرے بھائی ملنا کیا ہے؟ یہ تو لائن کوشش اور محبت کی لائن ہے، یہ محبت کی لائن، یہ محبت والوں کے لیے بنائی اللہ تعالیٰ نے یہ لائن۔ کیوں؟ محبت لینے کے لیے محبت کو اختیار کرنا پڑتا ہے، یاد رکھیں۔ ہم اللہ کی محبت کے متلاشی ہیں، تو پھر محبت سے جو راستہ ملے گا، محبت سے ملے گا، تو محبت سے ہی آئے۔ تو فرض یہ کرنا تھا کہ ابھی تو اسپیکر چل رہا ہے الحمدللہ، آپ کے سامنے میری بات سن رہے ہیں پیچھے، لیکن صبح کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کچھ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو ہم اسپیکر نہیں لگا سکتے۔ لیکن دل میں کوئی بات آ گئی جو میں نے عرض کرنی ہے، تو جب میں بات کروں تو پھر اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسپیکر تو آن نہیں ہے، شکایت کرنی ہے، پھر صرف چیز شیک کرنی، جی ہمیں تو آواز نہیں آ رہی، ہم پیچھے بیٹھے ہیں، ہمیں آواز نہیں آ رہی۔ سبحان اللہ، عجیب معاملے تعجب ہوتا ہے، تمہیں پیچھے آواز نہیں ہے تو آگے آ جاؤ، آگے پولیس کھڑی ہے، آگے کیوں نہیں آ جاتے؟ آگے کوئی بارڈر تو نہیں ہے آپ کو؟ جب پیچھے آپ کو آواز نہیں آ رہی اور آپ نے بات سننی ہے، اور بہت قیمتی بات ہے اور آپ کو چاہیے وہ بات،
تو اٹھ کے آگے آ جائیں, قریب آ جائیں, اور قریب آ جائیں میرے, جہاں سے آپ سن سکیں. میں بات آپ کو سنانے کے لیے کر رہا ہوں. تو شکوے کیسا, شکایت ہو رہی ہے جی پیچھے آواز نہیں آ رہی, کیا کیا جائے؟ نہیں آ رہی تو آگے آ جائے. بات سمجھے میری؟ یا میں آپ کے پاس آؤں؟ نہیں جی آپ آئیں, ہم تو بیٹھے ہیں ٹیک لگائے دیوار کے ساتھ, آپ تو اپنی مرضی سے آواز کیوں نہیں آنے والی؟ حساب سے بولیں, زور سے بولیں. اب صاحب کہاں سے زور سے بولیں, جتنی جانے اتنی بولیں گے نا. ہیں آپ نے نہیں ہلنا وہاں سے. یار ایسے کوئی اللہ کا فیض ملتا ہے میرے بھائی. یہ تو وہی رنگ ہے جو یہودی نے کیا تھا, موسیٰ صاحب کی قوم کا یہ رنگ تھا, یہی ڈھکوسلے مارتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ پوری واقعات بتائیں قرآن کے اندر. کس قوم کیوں واقعات بتائیں؟ اس لیے کہ ایسا نہ بننا, ایسے نا شکر نہ بننا, شکر گزار بندے بننا اللہ کے, اللہ کی نعمتوں کو سمجھنا, حاصل کرنا. محمد سمجھ گئے میری بات؟ آپ کیا کریں گے؟ پیچھے آواز نہیں آئی تو کیا کریں گے؟ شکایت یا آگے آئیں گے؟ آگے آئیں. جس کو سنائی دے رہا ہے بیٹھا ہے, کیونکہ ہم تو اس کو پہنچ رہی بات, اس نے بات سننی تھی. سامنے والے کی بیچاری کسی کے کان خراب ہے, اس کو بھی نہیں سمجھ آ رہا, وہ اور آگے آ جائے, اور قریب آ جائے, اتنا قریب ہے جہاں سے وہ بات سن سکے. کوئی منع نہیں الحمدللہ. مقصد تو یہ ہے کہ آپ بات سنیں. اللہ نے آپ ہی کے لیے بات کروائی ہے. سمجھا گی بات؟ یہ سب نقطے ہیں چھوٹے چھوٹے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. بہت قیمتی چیزیں جو آخرت بنائیں گی ہماری, اسی لیے ہم جمع ہوتے ہیں. ورنہ تو ٹھیک ہے, نماز پڑھی مسجد سے نکل گئے, تب بھی جنت ہے انشاءاللہ. ثواب کر لیا, آپ کما لیا. یہ تو ایکسٹرا جاب ہے ان لوگوں جو ایکسٹرا جنت چاہتے ہیں. بنے من خوابہ مقام ربی جنت, کیا کہتے اللہ تعالیٰ؟ بولے من خوابہ, جو مجھ سے ڈرے گا اس کو کیا ملے گا؟ 2 جنت ہیں. ڈرنے پر کیا ہے کہ 2 جنت دے دوں گا سب کو, ایک ملے تمہیں 2 مل رہی ہے, کیونکہ انہوں نے ایکسٹرا کام کیا ہے. اس نے ایکسٹرا کام کیا, تو کہتے جو ایکسٹرا کام کرے گا اس کو ایکسٹرا نام دیا جائے گا. تو یہ آپ کا ایکسٹرا کام ہے, لیکن ایکسٹرا آئیں بھی اور پھر بیوقوف بھی کریں. ہمت کریں, بڑھیں. جانے چراغ کب تک جل رہا ہے, بجھ گیا تو دھواں ہی ہوگا. دوستوں بتا رہا ہوں آپ کو, چراغ بجھتا تو کیا ہوتا ہے؟ دھواں ہی رہ جاتا ہے نا, لو ختم ہو جاتی ہے. بہت قیمتی لمحات میں زندگی کی, انہیں بنائیں, آخرت بنائیں, قبر بنائیں, اور محنت کریں. کتنی ہلکی ہلکی محنت ہے, جلدی ہیں. بھاگ ذکر سے پہلے ہیں, جہاں ذکر آپ نے کرنا ہے, جہاں مجلس لینی, نماز وہاں پڑھیں, تاکہ آپ کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو ذکر کے لیے. ڈبل ترین ثواب آ رہے ہیں, اسی لیے جنتیں ڈبل ہو رہی ہیں. سستی, یہاں 2-10 منٹ اور سو جائیں گے, یہاں لیٹ ہوتی نماز, یہیں پڑھ لیں گے, پھر پہنچ تو جائیں گے ذکر میں. یہ نہیں چلتا, یہ نہیں چلتا بھائی. آپ اقصا کر رہے ہیں اس طرح. اللہ پاک ہمیں سمجھتا فرمائے. دوشی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین الحبیب الامین. اللهم صل علی محمد النبی وازواجہ وذریته واہل بیتہ وسلم صلاة تنجينا جميع المعنى والآفات وتغفرنا جميع حاجات تغفرنا بها الدرجات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وأصلنا وجدنا وخطأنا كل سائر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا يوم القيامة. اللهم نسلك صحة في معدن إيمانا في حسن لذاتي التعبوا ورحمة منك وعافية.
اللهم إنا إياك نعبد ورافقة نبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الفردوس. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن اللهم بارك لنا في شعبان. اللهم بارك لنا شعبان. اللهم بارك لنا شعبان. اللهم بارك لنا شعبان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا رحمن الرحيم. اللهم نسألك بفضلك ورحمتك فإنه لا يملك إلا أنت يا كريم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب. صلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زينة فرشه وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.